پیر صاحبان کو بھی چاہیے کہ جو پڑھنے کے لائق لوگ ہیں انہیں تعویذ مت ڈالیے، تعویذ گنڈوں کی بارش مت کیجیے۔ اب میں یہاں شکرانی نعمت کے طور پر بات کروں گا۔ اگر کوئی کہے گا حمزاد نہیں ہے، وہ کبھی میرے ساتھ آ جائیں دھوپ میں، جب دھوپ ہوگی باہر، میں اس کو 1 منٹ میں حمزاد دکھاؤں گا۔ اگر نہیں دکھایا تو میں کبھی آپ کو واضح تلقین نہیں کروں گا۔ علماء اہل سنت کے ہاں آپ پاتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں پڑھو سبحان اللہ مجلس میں، بولتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ وہ جب آپ نے سبحان اللہ بولا تو آپ نے شیاطین کو اپنے صفوں سے بھگا دیا۔ جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شیطان اس کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کا بڑا مجمع ہے۔ صحابہ کے بڑے مجمع کے دوران ایک صحابی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو دل ہی نہیں لگتا ہے نیکیوں کی طرف، اور میں بار بار نیکیوں کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب آپ کے سامنے رہتا ہوں تو نیکیوں پر غلبہ آ جاتا ہے قلب میں اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ آپ کی صحبت سنگت سے باہر چلا جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرا دل نفاق میں پڑ گیا، جس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا، جب تک کہ میری اس کی کوئی نیت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا اثر ہے، اسی وجہ سے یہ ہماری نزدیکی کا اثر ہے۔ تو اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا، اور حدیث بڑا معروف ہے، مشہور ہے۔ امام مسلم نے اس کو نقل کیا، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا۔ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ تو آپ رکھیں سلبوں کو اپنی جگہ۔ تو آج جو پہلے ہی آپ لوگوں نے خواب یہاں بھیجے ہیں انہی کی تعبیر میں بتاؤں گا، وقت بہت کم ہے، اور اگر کسی کو کوئی زیادہ ہی خواب ہوگا لاسٹ کے 2 منٹ میں بتانا، میں بتاؤں گا بس، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابیوں، جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شیطان اس کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس کا کام کیا رہتا ہے؟ یہ اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نہیں فرمائی اس حدیث میں۔ ایک اور حدیث ہے جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، جس کو بار بار آپ سنتے ہیں، وہ میرا نظریاتی استاد ہے، اور اس نے اس کو اپنی کتاب میں لایا ہے اور اپنے درس میں لایا ہے اس حدیث کو، جس میں اس کی وضاحت ہے۔ یہاں اس حدیث کی وضاحت نہیں، یہاں اتنا ہے، حضور نے فرمایا کہ آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کشمیر میں، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے باہر کے لوگ یہاں عزیز بیٹھے ہیں ان کے ہاں ایسا ہوتا، ہمارے یہاں کشمیر میں پہلے ہوتا تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو 40 دن کے لیے اس عورت کا کمرہ الگ کر دیا جاتا تھا۔ اب اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے عورتوں کے، اور عورتوں میں سے اگر مرد کو انتہائی کوئی ہوتا تھا وہ محرم ہی ہوتا اس کا۔ اب تو خیر ہسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ چیز رہا نہیں۔ پھر جو وہاں سے فضلات نکلتے تھے اس کمرے سے، تو گاس وغیرہ کے صورت میں نکلتے تھے، جہاں ڈالتے تھے، تو پھر منع کیا جاتا تھا بچوں کو کہ ادھر سے نہیں گزرنا۔ اگر یاد ہوگا کسی کو، میرے بچپن میں ایسا ہوتا تھا، ادھر سے نہیں گزرنا، کیوں گزرو گے تو وہاں سے آپ ڈر جاؤ گے، کیسی تصرف آپ پر آسیب آ جائے گا، اور ہوتا بھی تھا کبھی کبھی۔ تو ابن العربی نے اس کی وضاحت ایسی دی کہ وہ کچھ فضلات جو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کہ وہ دیکھو، آپ سمجھنا ہمارے علماء کا علم کہاں ہے، عارفین بولتے ہیں کس کو ہے، وہ بولتے ہیں کہ اس فضلات کے ساتھ وہ شیاطین بھی خارج وہیں ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے عارفوں کا حال دیکھو کہ ہمیں روکا جاتا تھا، ان پڑھ والدین ہمیں روکتے تھے، ادھر نہیں جانا، ڈر جاؤ گے۔ تو پھر 40 دن کے بعد، کیونکہ 40 دن تک وہ شیطان کا کام اس بچے کے ساتھ نہیں رہتا، وہ 40 دن کے بعد وہ پلٹ آتا ہے حمزاد، کیونکہ وہ جو حمزاد ہے وہ اسی بچے کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے، وہ اس میں کے رزق میں حصہ پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ سونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خوابوں میں آتا ہے۔
تو اکثر مائیں کہتے ہیں نا پیر صاحب کے پاس بچے کو لے جاؤ، یہ رات کو رہتا نہیں، اس لیے کہ ایک نیا آیا ہے اس کو ڈیوٹی دینے پر، یہ اس کو پریشان کرے گا، یہ برابر نماز کے وقت میں اس کو رلائے گا جب ماں یا باپ ارادہ کرے گا کہ میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی باریک بات بتا رہا ہوں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ میں تمہیں یہاں ویسے چیزیں یاد ہے نا سکھا رہا ہوں کہ جو آپ کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کتابوں میں۔ تو یہ جو بچہ اسی وقت روتا ہے جب ماں نماز کے لیے اٹھے، تو سمجھنا اس نے بچے کو کوئی پیٹ درد نہیں، سر درد نہیں، بخار نہیں، یہ اسی نئے ہمزاد کی کارستانی ہے جو رلا رہا ہے کہ تاکہ ماں اور باپ مصلی کی طرف پریشانی آ جائے۔ اب اس پر میں آپ کو کئی حدیثیں سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ ایک معروف حدیث ہے سیاستہ کی 3 کتابوں میں، ایک صحابی حضور کی خدمت میں کہا کہ میرے بچے رات کو روتے ہیں، بے خوابی کے شکار ہیں، وہ رات کو سو نہیں پاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا اس صحابی کو سکھایا، فرمایا کہ آپ جا کے اس دعا کو اپنے بچوں کو یاد کراؤ اور پڑھاؤ سونے سے پہلے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ آپ کے اوراد میں ہے نا وہ بسم اللہ خیر الاسماء، یہ ایک اور حصہ ہے اس کا، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، یہ ایک اور جگہ ہے۔ اتنا حصہ تو اس صحابی کو بتایا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بچے تو چھوٹے ہیں، وہ پڑھ نہیں پائیں گے، یعنی 7 مہینے کے، 10 مہینے کے، سال کے، 2 سال کے، وہ بول نہیں پائیں گے، تو ان کو کیا کروں؟ تو وہاں سے تعویذ کی سند نکل آئی۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ سند تعویذ جو ہے، ہاں وہیں سے نکل آئی۔ اب تعویذ کی سند وہاں سے کیوں نکل آئی؟ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لکھ لے اور اس کے گلے میں ڈال دے۔ حدیث ہے، جرح تعدیل کے حالات سے گزر کر حدیث ہے، اور 8 اجلہ مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں میں لایا۔ میں نے کہا کہ کس کتاب میں بھی ہے؟ سیاستہ کی 3 کتابوں میں، صحیح مسلم سمیت۔ اب تمیمہ کے بارے میں جو لفظ تم ہے، اس کے بارے میں جو وہابی لوگ جو کہتے ہیں کہ تعویذ کو لٹکانا، تعویذ کو ڈالنا یہ حرام ہے، وہ کس حدیث کو لیتے ہیں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو دیکھا، کسی کو چاندی کی چین لٹک رہی تھی، کسی کو بتوں کا نام لکھا ہوا تھا چمڑے پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھینچ کے اس کو گلے سے نکال لو۔ لیکن ان میں کیا ہوتا تھا؟ بتوں کے نام ہوتے تھے لکھے، یا کوئی منتر لکھا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو حضور نے منع فرمایا۔ لیکن جہاں تعویذ کی بات آئی تو فرمایا کہ وہ جو بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو اس کے کیا، اس لیے پیر صاحبان کو بھی چاہیے کہ جو پڑھنے کے لائق لوگ ہیں انہیں تعویذ مت ڈالیے، تعویذ گنڈوں کی بارش مت کیجیے، ہم اس کو گنڈے نہیں بولتے، ہم گنڈے بولتے ہیں، وہ مت بارش کیجیے، انہیں بتاؤ درود پڑھو، انہیں وظیفے دے دو، یہ سنت ہے، انہیں وہ چیزیں مت دو۔ تو جو پڑھنے کے لائق نہیں تو اس کو تعویذ دے دے، کوئی حرج؟ خود اس پر کہیں علماء نے بشمول علماء دیوبند میں سے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی کہ تعویذ لٹکانا حرام ہے، لیکن خود مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے قرآن شریف کے 114 نقش وضع کیے اور لکھا کہ یہ لٹکا کر یہ ہوگا، یہ لٹکا کر یہ ہوگا، یہ لٹکا کر یہ ہوگا، خود کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو بتا رہے مت کرو ایسا۔ تو ایسا بالکل جائز ہے، کوئی گناہ یا حرام نہیں ہے۔ اچھا، بات تو حمزاد کی ہم کر رہے تھے کہ یہ اب جب حمزاد نکل آیا تو یہ کون ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب میں یہاں شکرانی نعمت کے طور پر بات کروں گا۔ اگر کوئی کہے گا حمزاد نہیں ہے، وہ کبھی میرے ساتھ آ جائیں دھوپ میں، جب دھوپ ہوگی باہر، میں اس کو 1 منٹ میں حمزاد دکھاؤں گا۔ اگر نہیں دکھایا تو میں کبھی آپ کو واضح تلقین نہیں کروں گا۔ اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ اس کا حمزاد یا شیطان پیدا ہوتا ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ یہ پوچھنے میں عجیب سا لگ رہا ہے نا، کہاں رحمتاً للعالمین۔
ہاں کہاں رحمت للعالمین. وہ عطار نے کیا خوب فرمایا, حضرت فریدین عطار نے, وہ فرماتا ہے نا, شد وجودش رحمتن للعالمین. مسجد او شد ہما روئے زمین. فرماتے فارسی شاعر ہے, فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نبی جس کا وجود رحمتاً پہلے دور میں تو لوگ ڈھونڈتے تھے جگہ جہاں عبادت کی جائے, لیکن آمنہ کے لال نے جب زمین پہ قدم رکھا تو رب نے فرمایا ساری زمین پاک ہو گئی, میری مسجد ہو گئی. جدھر چاہو نماز پڑھو, جدھر چاہو نماز پڑھو.